بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے اپنی اللہ لفظ سیریز کی ڈے 6 ویڈیو میں دیکھا تھا کہ احسان کا مطلب اس مسلسل احساس کے ساتھ جینا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس آپ کو خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور عمدگی یعنی ایکسلنس سے پیش آنے پر ابھارتا ہے۔ تو اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ علماء وضاحت کرتے ہیں کہ احسان کے دو پہلو، دو ڈائمنشنز ہوتے ہیں۔ ایک ہے روحانی پہلو اسپریچول ڈائمنشن اور دوسرا ہے عملی پہلو بیہیویئرل ڈائمنشن۔ روحانی پہلو کیا ہے؟ اللہ کا گہرا شعور رکھنا، کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور عبادت میں اخلاص اور لگن لگانا۔ اور عملی پہلو کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، کاموں کو خوبصورتی اور عمدگی سے انجام دینا۔ چنانچہ جب ہم کام کو کمال کے ساتھ کرنے یعنی پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں احسان کے ایک پہلو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے کام میں پرفیکشن لانے کے لیے جو سب سے صحیح لفظ ہے وہ ہے اتقان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے پختگی اور کمال کے ساتھ کرے، یعنی ایکسلنس کے ساتھ کرے۔ الطبرانی حدیث نمبر 1113۔ اتقان کام کو احتیاط اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اتقان پروفیشنل ایکسلنس ہے۔ اتقان سچائی اور مکمل کام کرنا ہے۔ اتقان غفلت اور لاپرواہی سے بچنا ہے۔ اتقان صرف کام ختم کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا معیار، اس کی کوالٹی کو اونچا کرنے کا نام اتقان۔ ایک مومن صرف نیک کام ہی نہیں کرتا بلکہ اسے بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ احسان اور اتقان ایک سکے کے دو پہلو ہے۔ دونوں کا تعلق پرفیکشن، ایکسلنس، عمدگی سے ہے، مگر ان کا رخ مختلف پہلو کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا نا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان سمپل ٹرمز احسان دل کی کیفیت ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اتقان عمل کی کیفیت ہے، اس کام کو باریکی، درستی اور عمدگی کے ساتھ انجام دینا۔ احسان اتقان کو جنم دیتا ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب انسان احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اعمال قدرتی طور پر اتقان کے ساتھ سنور جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتقان کو کیسے اپلائی کرے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ توجہ اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ عبادت میں اتقان ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے تو وہ سچائی کے ساتھ اور محنت سے کرتا ہے، یہ اس کے پیشے میں اتقان ہے۔ جب وہ بچے کو پڑھاتا ہے تو وہ توجہ اور صبر سے پڑھاتا ہے، یہ ہماری نئی نسل کی پرورش میں اتقان ہے۔ ایک مسلمان ملازم صرف اس وقت اچھا کام نہیں کرتا جب اس کا باس اسے دیکھ رہا ہو، وہ اس لیے اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کام کو وقت پر جمع کرنا اور اسے صحیح طریقے سے کرنا اتقان کا حصہ ہے۔ امانتوں اور ذمہ داریوں کو عمدگی سے پورا کرنا اتقان ہے۔ سچ بولنا اور وعدے پورے کرنا بھی اخلاق میں اتقان کی ایک شکل ہے۔ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور انصاف کا معاملہ کرنا ہمارے معاملات میں اتقان کی عکاسی کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ چھوٹی چیزیں بھی جیسے صفائی ستھرائی، کام کو ترتیب سے کرنا، کسی کی مخلصانہ مدد کرنا اتقان ہے۔ اسلام میں عمدگی صرف بڑے کاموں کے لیے نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اتقان کا مستحق ہے۔ احسان کیا ہے؟ روحانی یعنی کیوں کرے ہم یہ کام، اور اتقان کیا ہے؟ عملی کیسے، یعنی کیسے کرے یہ کام۔ تو ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو احسان سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اتقان سے مزین کر دے۔
ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص، اپنے اعمال میں عمدگی عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔